الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى قال الله تعالى في مقام آخر لنريك من آياتنا الكبرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما اللهم اجعله هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے دو واقعات پیش آئے۔
ایک واقعہ معراج کا ہے اور دوسرا امیر المؤمنین خال المسلمین کاتب وحی کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کا ہے۔ معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ ہے۔ معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا اور نرالا سفر ہے۔ کچھ لوگ اسے عید بناتے ہیں اور عید مناتے ہیں، اور کچھ بائیس رجب المرجب کاتب وحی کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اس دن کچھ عید مناتے ہیں۔ ان کی وفات کی خوشی میں۔ تو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے عیدیں صرف دو ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہنے لگا ایک یہودی کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے اور مناتے جس دن یہ نازل ہوتی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں جب یہ نازل ہوئی اور جہاں نازل ہوئی، لیکن ہمارے لیے عید کے دن بس دو ہی ہیں۔ تو کچھ مسلمان ناواقفیت میں، لا علمی میں معراج کو عید مناتے ہیں، اور کچھ اسلام دشمن وہ لوگ 22 رجب المرجب کو عید مناتے ہیں۔ ظاہری وہ نام کچھ اور دیتے ہیں، لیکن اندر اندر پنہا وہ چھپی ہوئی وہی دشمنی ہے۔ تو بہرحال یہ دو واقعے
پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں صحت و سلامتی تک پہنچا، چونکہ یہ تینوں مہینے ساتھ ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ تو رمضان المبارک کے یہ استقبال کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو پہلا واقعہ معراج کا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور دوسرا تذکرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور صحابہ کا تذکرہ کسی عام کتاب میں نہیں ہے، وہ رب کے قرآن میں ہے، کسی عام کتاب کے اندر نہیں ہے، وہ رب کے قرآن کے اندر ہے۔ تو دونوں پہلے معراج ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَهُ سِدْرَةُ الْمُنتَهَىٰ عِندَهُ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا۔ باقی انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کرایا، نوح علیہ السلام کو بھی معراج کرایا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب کو معراج کرایا ہے، لیکن سب کا معراج تھا فرش زمین، ہمارے محبوب کا معراج عرش بری۔ فرمایا ہم نے کیوں بلایا؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم اپنے محبوب کو کچھ اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں، قدرت کے نمونے دکھائیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معراج کے سفر کے اندر ساتھی تھا جبرائیل امین۔ کون ساتھی تھا؟ جبرائیل امین ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اس سفر کا جبرائیل امین ہے۔ خداوند قدوس نے اس سفر کے اندر سواری بھیج دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کو، اور سوار امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ سواری جنت سے آئی ہے، امام الانبیاء سوار ہیں، جبرائیل امین خادم ہیں۔ امام الانبیاء اس براق کے اوپر سوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبرائیل امین کے ہاتھ کے اندر اس سواری کی مہار ہے۔ پتہ چلتا ہے خداوند قدوس نے جو مقام انسان کو دیا ہے وہ مقام فرشتوں کو، نوریوں کو نہیں دیا۔ جہاں جبرائیل امین کا یہ کارنامہ، جبرائیل امین کا یہ سفر، جبرائیل امین کا اپنے ہاتھ کے اندر مہار کو پکڑنا، پتہ چلتا ہے کہ انسان مخدوم ہے، فرشتے اس کے خادم ہیں۔ جی، انسان کامل مخدوم نظر آتا ہے، فرشتے، اور فرشتے عام بھی نہیں، فرشتوں کا سردار وہ خادم نظر آتا ہے۔ ایک خادم کی حیثیت سے جبرائیل امین رفیق سفر بھی ہیں، سواری کی مہار ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، امام الانبیاء سوار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد بیت حرام اور بیت اللہ سے لے کر پھر مسجد اقصیٰ تک کا، پھر اس بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سواری کے اوپر سوار ہونے کا سفر ہے۔ اور پھر جس وقت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر گئے عرش معلیٰ تک، خداوند قدوس نے پھر آگے یہ سواری یہیں پہ رک گئی۔ خداوند قدوس نے ایک سیڑھی لگا دی ہے، امام الانبیاء رحمت علیہ وسلم پھر اس کے اوپر آگے اوپر تشریف لے کر گئے ہیں، خداوند قدوس نے انتظام کر دیے ہیں۔ لیکن اس سفر کے اندر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے نمونے، بہت سارے عجائبات دکھائے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا، میرا گزر ایک ایسی جماعت کے اوپر تھا، گزر ہوا تھا جس کے ناخن جو تھے بہت لمبے تھے، اور وہ ناخن لمبے بھی تھے لیکن ناخن عام ناخن نہیں، وہ ناخن تانبے کے تھے۔ ناخن لمبے اور تانبے کے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناخن بڑے سخت ہوں گے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم ختم نبوت والی آنکھوں سے دیکھا وہ جو مخلوق، وہ جو امت تھی، فرمایا کہ وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچ رہی تھی، اپنے سینوں کو نوچ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا ان کی حالت زار کو دیکھ کر، یہ کون لوگ بد نصیب ہیں جو اس انداز کے اندر وہ ایسے نوچتے ہیں، کھال اتر جاتی ہے پھر دوبارہ اسی طریقے سے صحیح ہو جاتے ہیں، پھر نوچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا جبرائیل امین کون ہے؟ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں، دوسروں کا گلہ اور شکوہ بڑے شوق سے سنتے ہو، دوسروں کی غیبت بڑے شوق سے کرتے بھی ہو، ذہن کے اندر رکھ لینا، خداوند قدوس نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خیال کرنا کسی کی غیبت نہ کرنا۔ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت ایک عام گناہ نہیں، غیبت کوئی معمولی گناہ نہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا اس گناہ سے بھی وہ بڑھ کر ہے غیبت۔
جس کو بڑے شوق سے ہم کرتے ہیں، دوست آپس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرا کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ ہے، بڑے شوق سے کر بھی رہے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ خیال کرنا یہ غیبت عام معمولی گناہ نہیں ہے، اکثر طور پہ ایسے ہوتا ہے کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ہیں، وہ گناہ چھوٹے نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا، اگر چھوٹا گناہ سمجھیں گے کسی چیز کو، اگر ہم چھوٹا سمجھ کے کریں گے ہوگا چھوٹا، ہمارے چھوٹے سمجھنے کی وجہ سے خداوند قدوس گناہ کو بڑا گناہ کر دیں گے، اسے بڑا گناہ کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو گناہ بڑا ہو جائے گا۔ بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خطائیں ہم وہ کرتے ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، یا تو ہم ان گناہ تصور کرتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان اپنی معصوم ختم نبوت والی آنکھوں سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی حالت زار کو دیکھ کر، اس طرح کے وہ لوگ تھے، اس طرح کی وہ امت تھی جن کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا تھا، اور یہ 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، یہ تا قیامت سے ہوتا رہے گا، قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ پھر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا پھر میرا گزر ہوا ہے ایک ایسی امت کے اوپر، فرمایا کہ جس کے میں نے پیٹوں کو دیکھا ایسے جیسے بڑے مٹکے ہوتے ہیں گھڑے، اس طریقے سے وہ پھولے ہوئے تھے پیٹ، اور اس کے اندر سانپ تھے، اس کے اندر بچھو تھے، وہ نظر آ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت زار کو دیکھ کر جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں ایسے بد نصیب جن کے ساتھ یہ ہے، جن کے پیٹوں کے اندر یہ سانپ ہے، یہ سب کے پیٹوں کے اندر یہ بچھو ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا، فرمایا کہ یہ وہ سود خور ہیں۔ کون ہے؟ سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، گناہ گار صرف سود کھانے والا نہیں ہوگا، فرمایا سودی کاروبار کرنے والا نہیں ہوگا، جیسے سود لینا گناہ ہے سود دینا بھی گناہ ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا برابر کے شریک، یہاں تک کہ سود کو لکھنے والا میر منشی وہ بھی برابر کا شریک، سود کے اوپر پہرا دینے والا وہ بھی برابر کا شریک ہے، جو سنتری کھڑا ہوتا ہے ایسے مقام، ایسی جگہ کے اوپر جہاں سود کا کاروبار ہو رہا ہو، وہاں ایک بندوق لے کے چوکیدار کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح برابر کا شریک ہے جیسے سود لینے والے سود دینے والے۔ ہم تو اسے سمجھتے نہیں ہیں، جس بھی عام طور پہ عام آدمی کو دیکھو، اکثریت اس امت کی سود کے اندر ہے، سود ہی کاروبار کے اندر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یا وہ پتہ بھی ہے لیکن نام بدل دیتے ہیں۔ نام بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارا وزن یہ ہلکا ہو جائے گا، وزن ہلکا نہیں ہوتا، وزن ہلکا نہیں ہوتا۔ فرمایا فَأْذَنُوا، جس آدمی نے اس سود کو جائز سمجھا، فرمایا اس کے بعد اس نے کیا، خداوند قدوس کے ساتھ اس کی اعلان جنگ ہے، اور رب کے ساتھ جنگ کرنے والا کبھی جیتتا نہیں ہے، نہیں جیتتا، ظاہری طور پہ پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ سود کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 سال ہے، 40 سال تک بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آخر وقت ایک ایسا آئے گا، فرمایا 40 سال کے بعد نظام ختم ہو جائے گا، وہ جو اصل مال ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی ایسی آفت آئے گی، اور جس وقت قیامت کے دن یہ سود خور اٹھے گا، سود کھانے والا اٹھے گا، اپنی قبر سے نکلے گا، اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے کس کا شیاطین نے اس کے دماغ کے اوپر کوئی اثر کر دیا ہے، جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے بولا، جس کے دماغ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، سود خور قبر سے اٹھے گا اسی انداز کے اندر۔ کوئی سمجھو اس بات کو، خدا کے لیے اس چیز سے، ان حرام سے، ان چیزوں سے بچتے رہو مسلمانوں۔
ہم تو سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ہمارے لیے بڑی چیز ہے، سعادت کی بات ہے، ہمارے نبی عرش بری پہ گئے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی حقیقت کیا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سفر کے اندر ایک ایسی جماعت کے اوپر گزر ہوا جو لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر بڑا پتھر ہوتا ہے، وہ آ کر ان کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، ادھر سر کچلا، وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، وہ آدمی پھر پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے اس آدمی کے پاس، اس کا سر صحیح سالم ویسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، پھر دوبارہ مارتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلسل اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا قیامت تک یہ بات چلتی رہے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بے نمازی ہیں جن بے نمازیوں کا انجام یہ ہے، یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد پھر دوبارہ پھر عذاب ہوگا۔ مسلمان نے ایک نماز قضا کر لی، اس کو کوئی فکر نہیں، 2 قضا کر لی، اس کو کوئی فکر نہیں، 3 قضا ہو گئی، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، 5 قضا ہو گئی، اس کو کوئی فکر نہیں۔ اگر دکان ایک دن نہیں کھولی سب پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا اس کا، پوچھو دکان آج بند ہے اس کی۔ اس لیے جس کی دکان بند ہے وہ سمجھتا ہے میرا نقصان ہے، اس کے قریب والے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کا نقصان ہے۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کے اندر کیوں نہیں تھا تو شریک، ہم نے تو یہ دیکھا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، خواہشات کے پیچھے لگ کر جس نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا ہے، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھی تھی لیکن قضا وقت ہو گیا تھا، ٹال دی تھی، قضا کر کے پڑھی، بس یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، نماز بعد کے اندر پڑھ لیں گے، نماز کا وقت چلا گیا لیکن بعد کے اندر قضا کر بھی لی ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی خواہشات کے پیچھے یہ قضا نمازیں کرنے والے، قضا کر کے پھر دوبارہ پڑھنے والے، فرمایا فسوف یلقون غیا، غی ایک جہنم کی وادی ہے، جس طریقے سے جہنم کے اور طبقات ہیں، ایک طبقہ جہنم کا جس کا نام غی ہے، بے نمازی کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں غی اس وادی کا نام ہے، وہ اتنی سخت ہے کہ دوسری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ وادی نماز کو ضائع کرنے والوں کے لیے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ 16واں پارہ ہے، گھر کے اندر آپ کے قرآن موجود ہوگا، خدا کے لیے اٹھا کے دیکھ لینا، ترجمے بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، قرآن کریم کی آیت اٹھا کر دیکھ لینا، اس قرآن کریم کے ترجمے کو بھی دیکھ لینا، اس آیت کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، فرمایا دیکھ لو، ترجمے بھی موجود وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کے دل کے اوپر احساس نہیں ہوتا۔
مسلمان سن کر مسلمان سنی کر دیتا ہے، مسلمان کو کہتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ اس دل کے اوپر کنٹرول، اس دل کے اندر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، یہ سیاہ ہو گئے، دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی ہے۔ دنیا کا نقصان ہم نقصان سمجھتے ہیں، دین کا نقصان، آخرت کا نقصان، ہم اس نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر، امام الانبیاء کے زمانہ میں جو منافق ہوا کرتے تھے ان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، وہ بھی آ کر جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنا تو درکنار ہے، جماعت بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے منافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو۔ یعنی مشرکین تو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا مشرکوں والا فعل ہے، نماز نہ پڑھنا مشرکوں والا فعل ہے۔ کچھ تو دیکھو، یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، یہ میرا نہیں ہے، میرا کہنا نہیں ہے، کسی اور کا کہنا نہیں ہے، یہ خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر نماز کا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 700 مرتبہ ذکر کیا ہے جی۔ 700 مقام پہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً نماز کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ۔ قرآن کریم اٹھاؤ، خداوند قدوس کی یہ سچی کتاب ہے۔ آج دیکھو ہر مقام، ہر جگہ پہ، ہر جگہ آباد ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ اور ان بے نمازیوں کا حال امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرایا ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں، اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ اس طرح کے وہ نمونے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھے۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ امام الانبیاء نے جنت کے حوال بھی بتائے، جو جنت کے اندر دیکھا، جو جہنم کے اندر دیکھا، وہ بھی بتا دیا ہے کہ جہنم کے اندر کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں واضح بیان کر دی ہیں۔ آج مسلمان واقعہ معراج تو سنتا ہے لیکن معراج کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، نہ یہ سنتا ہے نہ یہ پڑھتا ہے۔ بس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب 27 رجب آئے گی اس دن خوش ہو جائیں گے، کوئی میٹھا سا بنا لیں گے، دوسرے گھر کے اندر جا کر بھی پہنچا دیں گے، تھالیاں ادھر سے آئیں گی ادھر جائیں گی، بس خوش ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ عید سمجھ کر اس کو سیویاں بنا کر ایک دوسرے کے گھروں کے اندر دیتے ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ عید ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عید جو ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں، کس وجہ سے گئے ہیں؟ جب آپ واپس آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ جب گئے ہیں تو کیا لے کر گئے ہیں؟ مسلمان کو اس حقیقت کا کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ واقعہ معراج جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہے، یہ اجمالی بات ہے معراج کی۔ اور دوسرا واقعہ جو اس رجب المرجب کے مہینے کے اندر پیش آیا ہے وہ امیر المؤمنین، خال المسلمین، کاتب وحی، کاتب قرآن، جناب حضرت امیر معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات ہے، وہ 22 رجب المرجب ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کا ذکر قرآن میں کس میں؟ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا، ہمارا یہ عقیدہ ہے خداوند قدوس کی یہ پاک کتاب، لا ریب کتاب، فرمایا اس کتاب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ فرمایا زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن قول کریم نہیں بدل سکتا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔
اس لیے خداوند قدوس نے قرآن کریم کو کھولنے سے پہلے، آگے پڑھنے سے پہلے پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھنا، فرمایا سب سے پہلے ہی صفحہ قرآن کریم کا کھولنا، فرمایا یہ لکھا ہوا ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا اس کتاب قرآن کریم کو اٹھانے سے بعد، کھولنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے ذرا اسے دیکھ لینا۔ تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، نہ اس کے اندر عیب ہے، نہ اس کے اندر ریب ہے، نہ اس کے اندر شک ہے۔ یہ پاک کتاب ہے، یہ تبدیلی سے بھی پاک ہے، تحریف سے بھی پاک ہے۔ قرآن کریم ویسے بھی پاک ہے، ناپاک ہاتھ اس کو لگ نہیں سکتا۔ اس پاک کتاب کے اندر خداوند قدوس نے فرما دیا ہے، فرمایا جتنے بھی میرے محبوب کے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی۔ جی میرے نبی کا صحابی جنتی، کیا ہے؟ ہر صحابی جنتی، چاہے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، فرمایا اس وقت جب آپ مکہ کے اندر تھے، یا اس وقت ایمان لایا جب آپ مدینے میں چلے گئے تھے، یا وہ مہاجر ہے یا وہ انصاری ہے، یا فتح مکہ سے پہلے والا ہے یا فتح مکہ کے بعد والا ہے، فرمایا جتنے بھی ہیں سابقون اولون ہیں یا آخرون ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی تاریخ دان کی بات نہیں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ اپنی طرف سے تو میں نہیں کہہ رہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل سب، اور پھر عام بات خداوند نے قدوس نے نہیں فرمائی، وعد اللہ الحسنى، وعدہ ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے، کلا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب کے صحابی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ وعدہ ہے۔ اس میں نہ ابو بکر کا ذکر نام لے کر، نہ حضرت عمر کا نام لیا، نہ حضرت عثمان کا نام لیا، نہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیا، نہ طلحہ و زبیر کا نام لیا ہے، کلا وعد اللہ الحسنى۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھ لینا، میں وعدہ کروں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں، آپ وعدہ کریں وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، کوئی اور وعدہ کرے وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن خداوند قدوس فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ خداوند قدوس وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ سے، موسیٰ کلیم کی والدہ سے، اے میرے کلیم کی والدہ فکر نہ کر، فرعون کے سپاہی، فرعون کا لشکر بچوں کو تلاش کر رہا ہے، تو ڈر رہی ہے کہ میرا بچہ اگر ان کو پتہ چل گیا وہ ذبح کر دیں گے۔ فرمایا فکر نہ کرو، ایک صندوق کے اندر اسے رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ فرمایا ہم اس کو واپس لوٹائیں گے آپ کے پاس، ہم آپ کو واپس کریں گے۔ انسان کی عقل کمزور، کبھی یہ بھی سوچا کہ دریاؤں کے حوالے کی ہوئی چیزیں کبھی واپس آیا کرتی ہیں، لیکن وہ دریا جو اس کے حکم سے چلتے ہیں وہی وعدہ کر رہا تھا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے۔ فرمایا ایسے بھی نہیں لوٹائیں گے، اس خاص مقام دے کر آپ کو واپس لوٹائیں گے ہم، فکر نہ کرو۔ موسیٰ کلیم کی والدہ ہے، دریا کے حوالے کر دیا ہے۔ دریا کے حوالے ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وہی موسیٰ کلیم آ گئے، گود کے اندر لیا ہوا اپنے بچے کو، فرعون نے خود بلایا ہے آ کر دودھ پلا دے، اس وقت کہتی ہے ان وعد اللہ حق، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اس وعدے کو پورا کیا۔ موسیٰ کلیم سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا ہو جائے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب سے وعدہ کرے، جب امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہوں، آپ کا دل نہیں چاہتا مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کو، وطن ہے، کس کا دل چاہتا ہے اپنے شہر کو چھوڑ جائے، کس کا دل چاہتا ہے اپنے وطن کو چھوڑے؟ یہ قربانیاں دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ فرمایا کمانے کی غرض سے کینیڈا بھی چلے جاؤ گے، امریکہ بھی چلے جاؤ گے، فرمایا کسی اور غرض سے آپ اپنے ملک کو اس نیت سے چھوڑ کر جا سکتے ہو، لیکن کوئی اگر آپ کو مجبور کر دے کہ ملک چھوڑنا ہے، ہر کسی کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہوا کرتی ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے عام آدمی ہو، اپنی جائے پیدائش کی جگہ سے ہر کسی کو محبت ہوا کرتی ہے۔ وہ محبت تو ہے، تو آج تک وہ مقام، وہ جگہ جس جگہ پہ میرے محبوب پیدا ہوئے تھے، آج تک وہ جگہ باقی ہے۔ فرمایا خداوند قدوس نے اس کے اوپر پہرا لگا دیا ہے۔ آج وہاں پہ مکہ والوں نے وہاں لائبریری بنا دی ہے، لیکن وہ پتہ دے رہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور مکہ پتہ دے رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے۔ ایسے وطن کو چھوڑ کر امام الانبیاء جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ خداوند قدوس نے دیکھا میرے محبوب کو، فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو فکر ہے، غم ہے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، فکر نہ کرو، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا نہیں رہے، کچھ وقت کے بعد آپ واپس آئیں گے۔ ہجرت آپ کی وقتی ہے، جب آپ جائیں گے مدینہ میں، پھر واپس آپ مدینے سے پھر مکہ مکرمہ کے اندر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہجرت کے 8ویں سال امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے تھے۔ ایسے بھی نہیں آئے تھے، جب گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اکیلے آپ کے ساتھ تھے، جب واپس آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرے موسیٰ کلیم کی والدہ سے پورا ہو جائے، اگر وعدہ کرے میرے محبوب سے وہ وعدہ پورا ہو جائے، اگر خداوند قدوس وعدہ کرے میرے محبوب کے صحابہ سے، وہ وعدہ کیسے پورا نہ ہو؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ہر صحابی کے لیے جنتی ہونے کا خداوند قدوس نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہر صحابی میرے محبوب کا جنتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے نا؟ آپ مانتے ہیں کہ میرے محبوب کا ہر صحابی جنتی، اور ان صحابہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر دنیا کی کتابیں مٹ جائیں گی، دنیا کا لکھا ہوا مٹ جائے گا۔ فرمایا خداوند قدوس نے جیسے ان صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر، دل کے اوپر ایمان لکھ دیا تھا، وہ ایمان نہیں مٹا۔ خداوند قدوس کی یہ پاک کتاب دنیا کی کوئی اس کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ قرآن کریم کی گواہیاں ہیں جو تا قیامت تک قرآن کریم گواہ دیتا رہے گا، میرے محبوب کا ہر صحابی جنتی ہے۔ فرمایا چاہے وہ 30 سال کا ساتھی ہو، چاہے وہ 1 منٹ کا ساتھی ہو، فرمایا چاہے 1 لمحے کا ساتھی ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا، اس ایمان کی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی ہے، چاہے اس نے 1 نماز بھی نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کا وقت بھی اسے نہیں ملا، میرے محبوب کا صحابی ہے۔ فرمایا جو بھی صحابی ہے، پہلا ہے یا پچھلا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان لاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ اور دوسرا کیا تعلق ہے؟ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس لحاظ سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں وہ آپ کی مائیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات آپ کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کی، کلمہ پڑھنے والی بہنوں کی وہ روحانی مائیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ان کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے ماموں ہو گئے۔ کون ہو گئے؟ ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ آپ کے روحانی ماموں ہیں۔ یہ وہ امیر معاویہ جن کی وفات 22 رجب المرجب کو ہے، اور جس کی وفات کے دن تو حلوہ کھا رہا ہوتا ہے چھپ چھپ کے۔
حلوہ کھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ٹیسٹ ہی بڑا تھا، حرام کے اندر تو مٹھاس زیادہ ہوتا ہے جس کو منہ لگ جائے نا حرام، اس میں بڑا مٹھاس ہوتا ہے۔ اپنے تو کھایا نہیں ہے نا حلال کا، تو حرام بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کہتے بس بچے تھے مجبور ہو گئے تھے، وہ لے کے آئے تھے، کھا لیا تھا۔ اللہ سے حلال مانگ، اللہ حلال دے گا، اس سے بہتر دے گا، اس سے اچھا دے گا۔ تو اس دن وفات پہ حلوہ کھا رہا ہوتا ہے جی، کنڈے منا رہا ہوتا ہے، کنڈے کھا رہا ہوتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو کرتے ہیں ان کا بھی کنڈا ہو، کنڈے والوں کا کنڈا ہو جی۔ کچھ نے کہا ہے، کچھ بیچارے خاموش ہیں، اب ارادہ ہے کھانے کا شاید جی۔ ہم نے نام نہیں رکھا، میں نے نام رکھا ہے کنڈوں کا جی۔ یہ تو کب سے آپ سنتے آ رہے ہیں، بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کنڈے ہیں یا نہیں ہیں جی۔ تو ہم تو آپ کو جو کرتے ہیں ان کو دعا دے رہے ہیں، جو کھاتے ہیں ان کو دعا دے رہے ہیں۔ جو آپ بھی کہتے ہو کنڈے، ہم نے نہیں نام رکھا، نہ ہم نے کہا، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں بھئی یہ کنڈے ہیں جی۔ اور اکثر طور پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کنڈوں کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ معراج کا بھی نہیں، کنڈوں کا مہینہ ہے جی، کنڈوں کا مہینہ ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں کوئی بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا بھی کنڈا ہو جائے، جو کھائے جو منائے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میری اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، جہاں پہ اس دن عید منائی جاتی ہے اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی موت کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، دشمن کی موت کے اوپر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سجن نے بھی مرنا ہے جی، دوست نے بھی جانا ہے۔ دشمن بھی موت کے اوپر خوش ہوں گے تو دوست بھی نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے۔ لیکن وہ جانے والے ایسے گئے ہیں جو آج تک اپنا نام روشن کر گئے ہیں کہ کلم وعد اللہ الحسنی، وہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پہ سورج ہے، چمک رہا ہے، ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، بچہ گواہی دے گا سورج چمک رہا ہے، مرد گواہی دے گا سورج آسمانوں پہ چمک رہا ہے، عورت گواہی دے گی سورج آسمانوں پہ چمک رہا ہے۔ جیسے سورج آسمانوں پہ چمک رہا ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے اس کے چمکنے کے اندر نہ اس کے دیکھنے کے اندر، ایسے میرے محبوب کے کسی صحابی میں شبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اتنی بڑی ہستیاں، وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں، اور پھر وہ عام نہیں، جس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو، جس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو۔ میں کہا کرتا ہوں جی، وہ میرے پاس آتے ہیں تویز لینے کے لیے، ایک آیت لکھ کے دیتا ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب مہربانی، شکریہ تیرا جی۔ بیوی ناراض ہو گئی، راضی ہو جائے گی، بڑے خوش ہوتے ہیں، جب دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں بیچارہ 500 روپے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ اور بھائیو، میں نے ایک آیت لکھی، اتنے بڑے آپ خوش ہو گئے، جو سارا قرآن آپ کو لکھ کے دے گیا ہے۔ یہ کوئی خوشی نہیں ہے مسلمان کے لیے؟ یہ قرآن لکھ کر آپ تک پہنچا گئے ہیں، یہ انہی کی مرہون منت ہے جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے، یہ نماز ہم تک پہنچی ہے، یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے نہ معلوم ہمارا حشر کیا ہوتا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، جو آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ان کا لکھا ہوا قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی، کاتب قرآن ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس امت کو، جو امت کے اوپر یہ احسان کر گئے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے قرآن۔ اور قرآن ناپاک ہاتھ نہ لگا سکتے ہیں قرآن کو، اور نہ ناپاک ہاتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور تو وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگائے،
اور وہ خط وہ ہاتھ قرآن کو لکھے کیسے ہیں جو ناپاک ہوں؟ تو معلوم ہوا جیسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ایسے ناپاک ہاتھ لکھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن کریم پاک ہے، اس کو لکھنے والے بھی پاک ہیں، جن کے سینوں کے اندر آیا وہ بھی پاک ہیں، جو اس کے اوپر پہرا دے رہے ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ اصل ناپاک وہ ہیں جن کے سینوں میں جاتا نہیں ہے۔ یہ بات تو یہ ہے، قرآن اسی کے پاس جائے گا جو پاک ہوگا، قرآن کے پاس وہ جائے گا جو پاک ہوگا، قرآن ناپاک کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ناپاک قرآن کے پاس جائے گا۔ کبھی بے وضو ہو کر آپ قرآن کے قریب بھی بھٹکیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کہیں گے کہ قرآن پاک ہے۔